طاعة الله. السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين المتصابر بعظمته جبابرة الطاغين المتخاضع بكبريائه عتاب المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. صلوات. دین و شریعت کے عنوان سے یہ سلسلہ گفتگو کا ہم نے آغاز کیا، وہ اپنے 5ویں مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ پروردگار عالم نے سورہ رات کی 31ویں آیت میں ارشاد فرمایا کہ لو ان قرآنا سیرت به الجبال او قطعت به الارض او کلم به الموتى بل للہ امر جمیعا۔ اگر کوئی شے، اگر کوئی چیز اس دنیا میں پہاڑ کو ہٹا سکتی ہے تو وہ قرآن ہے۔ اور قطعت به الارض، اگر کوئی شے اس دنیا میں قطع زمین کر سکتی ہے، زمین کے سینے کو چاک کر سکتی ہے تو وہ قرآن ہے۔ اور اگر کوئی شے مردے کو بولنے پر آمادہ کر سکتی ہے تو وہ قرآن ہے۔ بل للہ امر جمیعا، یہ سارے امر اللہ کے لیے ہیں۔ تو قرآن امر ہے۔ قرآن کیا ہے؟ امر ہے۔ پھر آگے بڑھ کر سورہ جاسیہ میں آواز دی ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر۔ یہ شریعت بھی امر ہے، قرآن بھی امر ہے، شریعت بھی امر ہے۔ پھر بنی اسرائیل میں آواز دی یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی۔ حبیب یہ تجھ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو میرے محمد ان سے کہہ دے کہ قل الروح من امر ربی، یہ روح اللہ کا امر ہے۔ یہ روح اللہ کا امر ہے۔ تو قرآن بھی امر، شریعت بھی امر، روح بھی امر ہے۔ پھر آگے بڑھ کر قرآن نے آواز دی یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اس میں بھی لفظ امر ہے۔ قرآن امر، شریعت امر، روح امر۔ تو اب جو امر کو ماننے والی روح ہوگی وہ شریعت پر ہوگی، جو امر کو ماننے والی روح ہوگی وہ شریعت پہ ہوگی۔ اور کیا حکم ہے ایمان لانے والوں کو؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، واولی الامر منکم، اور اطاعت کرو صاحبان امر کی، منکم جو تمہیں میں سے ہیں، منکم جو تمہیں میں سے ہیں۔ کہنے لگے کہ جب ہم ہی میں سے ہیں
تو ہم خود ہی بنا لیں گے. کہنے لگے کہ بھائی جب وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ کے معنی تم, وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ, اور اطاعت کرو ان صاحبان امر کی جو تم میں سے ہیں. تو کہنے لگے جب ہم ہی میں سے ہیں تو ہم ہی بنا لیں گے. یعنی عجیب بات ہے, اللہ سلیکشن چاہتا ہے, امت الیکشن چاہتی ہے. اللہ سلیکشن چاہتا ہے, امت الیکشن چاہتی ہے. تو کہنے لگے من کو اولی الامر منکم, اطاعت کرو صاحبان امر کی منکم جو تم ہی میں سے ہیں. تو چونکہ ہم میں سے ہیں تو ہم خود بنا لیں گے. کاش کہ انہوں نے سورہ جمعہ کی دوسری آیت بھی پڑھی ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم, هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم, ہم رسول کو اٹھائیں گے, مبعوث کریں گے منہم, جو تم ہی میں سے ہوگا, جو تم ہی میں سے ہوگا. تو رسول مبعوث کریں گے تو تم ہی میں سے ہوگا. وہ خود بنا لو رسول, بھائی تم ہی میں سے ہے نا, تو خود بنا لو. کہا کہ نہیں ہوگا ہم میں سے, لیکن بنائے گا اللہ. تو یہی تو قرآن سمجھانا چاہ رہا ہے کہ اولی الامر ہوگا تم میں سے, بنائے گا اللہ. تو اب تین اطاعتیں ہیں, اطاعت کرو اللہ کی, اطاعت کرو رسول کی, اطاعت کرو صاحبان امر کی. تو سب سے پہلی اطاعت اللہ کی, سب سے پہلی اطاعت اللہ کی. اچھا تو اللہ کس کی اطاعت کرے؟ اور پہلی اطاعت اللہ کی ہے, تو اللہ کس کی اطاعت کرے؟ تو یہ سوال ہی محمد ہے, اسے کہ اللہ سے پہلے تو کچھ ہے ہی نہیں, تو اللہ تو کسی کی اطاعت نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, تو رسول کس کی اطاعت کرے؟ رسول سے پہلے کو لے کے اللہ, رسول اطاعت کرے گا اللہ کی. اللہ کسی کی اطاعت نہیں کرے گا, اور رسول اطاعت کرے گا اللہ کی. وہ اولی الامر منکم. اب صاحبان امر کس کی اطاعت کرے؟ تو صاحبان امر سے پہلے کل دو ہیں, اللہ ہے اور رسول. تو صاحبان امر اطاعت کریں گے اللہ کی اور رسول کی. اگر اللہ اور رسول سے ہٹ کر صاحبان امر کسی کی اطاعت کرے تو پھر وہ صاحب الامر نہیں ہے. اگر اللہ اور رسول سے ہٹ کر صاحب الامر کسی کی اطاعت کرے تو وہ صاحب الامر نہیں ہے. بھائی اگر تمہاری طرح کسی استاد سے تعلیم لے تو استاد کی اطاعت کی, اگر کسی معالج سے علاج کروائے تو معالج کی اطاعت کی. تاریخ اٹھا کر دیکھ لو, چیلنج کر رہا ہوں کہ آل محمد کے کسی امام نے نہ استاد کے آگے گھٹنے ٹیکے نہ کسی معالج سے نسخہ لکھوایا. اب یہ صاحب الامر سمجھ میں آ گیا. میں لفظ امر پہ ابھی روکوں گا, یہ تو تمیزیں سب صاحب الامر سمجھ میں آ گیا. ابھی کہاں سمجھ میں آیا, ذرا سا اور آگے بڑھا, ذرا سا. سورہ مریم 19واں سورہ قرآن مجید کا لفظ امر کو دیکھیے گا. لفظ امر طویل آیتیں ہیں اور کئی آیتیں ہیں, کئی آیتیں ہیں. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ سورہ مریم 19واں سورہ, اور اس کا ایک پورا پیراگراف پڑھنے جا رہا ہوں. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم, لفظ امر کو دیکھیے. حبیب اپنی کتاب میں مریم کا تذکرہ کرو. اِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا, مریم اپنے گھر والوں سے ہٹ کر ایک مشرقی مکانوں کی طرف چلی گئی. فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِ حِجَابًا, اور اپنے گھر والوں سے اس نے حجاب کر لیا, پردہ کر لیا. جب پردہ کر لیا تو فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا, تو ہم نے جبریل روح الامین کو مریم کے پاس بھیجا. فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا, وہ روح الامین ایک مکمل بشر کی صورت میں نازل ہوا. جب بشر کی صورت میں نازل ہوا تو مریم گھبرائی اور کہنے قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا, میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں اگر متقی ہے تو رک جا. اب جبریل بولا کہ مریم مت گھبراؤ, مریم مت گھبراؤ. قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا,
مریم مت گھبراؤ، میں تو تمہارے اللہ کا ایک بھیجا ہوا رسول ہوں، ہے نا؟ اور اس لیے آیا ہوں کہ لے احب لک غلاما زکیہ، کہ میں تمہیں اپنے پاس سے ایک پاک و پاکیزہ بچہ دوں. میں جیسے کسی نے کہا کہ میں تو آیا ہوں اللہ کا رسول بن کر تاکہ تمہیں بچہ دوں، بچہ عطا کروں. حیرانی کے حال میں کہیں گے قالت انا یقول لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا. بھائی مجھے بچہ کیسے کہتا ہوگا، مجھے بچہ کیسے پیدا ہوگا، مجھے تو کسی بشر نے مس ہی نہیں کیا ہے. ولم یمسسنی بشر، مجھے کسی بشر نے مس نہیں کیا تو مجھے اولاد کیسے ہوگی. ولم اک بغیا، اور میرا کردار بھی بے عیب ہے، میرا کردار بھی بے عیب ہے. جبریل بولا قالا کذالک، مریم ایسا ہی ہوگا. قالا ربو کے، تمہارے رب نے کہا ہے کہ ہوا علیہ حین، کہ یہ کام میرے لیے بڑا آسان ہے کہ ایک کواری کے پد مطار سے بچہ پیدا کر دوں. اور ہم ایسا کیوں کریں گے؟ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، اس بچے کو پوری انسانیت کے لیے اپنی نشانی بنائیں گے. وَرَحْمَةً مِنَّا، اور وہ ہماری طرف سے رحمت ہوگا. وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور سنو مریم، وہ بچہ امر سے ہوگا، خلق سے نہیں ہوگا. وہ بچہ امر سے ہوگا، خلق سے نہیں ہوگا، ہے نا؟ تو اب عیسیٰ ہے امر سے، عیسیٰ ہے امر سے، آج تک زندہ ہے. مجھے معلوم کہ مشکل بات ہے بھائی، عیسیٰ ہے امر سے، ہے نا، اور آج تک زندہ ہے. تو امر کو اسی لیے زندہ رکھا کہ جب صاحب الامر ظہور کرے گا تو اس کے پیچھے نماز پڑھ کے گواہی دیں گے. نہیں ہے. اور ابھی میں لفظ امر سے ہٹا نہیں ہوں، میں روکوں گا آج کی تقریر میں، دیکھتے ہیں کہ کہاں تک اس لفظ امر کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں. یہ تھی سورہ مریم کا پورا پیراگراف. صاحب الامر بھی سمجھ میں آیا اور امر بھی سمجھ میں آ گیا. ٹھیک، ابھی کہاں سمجھ میں آیا؟ سورہ آخر میں آواز تاکہ دیکھنا. رفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ. رفیع الدرجات، وہ درجات کو بلند کرنے والا ہے. ذو العرش، عرش کا مالک ہے. یلقی الروح، روح کو اتارتا ہے. من امرہ، اپنے امر سے. کس پر اتارتا ہے؟ علی من یشاء من عبادہ، بندوں میں سے جس کو منتخب کر لیتا ہے اس کے اوپر اپنے امر کی روح کو اتار دیتا ہے. اللہ بندوں میں سے جسے چن لیتا ہے، جسے منتخب کر لیتا ہے، اس پر اپنے امر کی روح کو اتارتا ہے. سورہ کافر، ہے نا. اور اب آگے بڑھ جاؤ، 16واں سورہ سورہ نحل. لفظ امر بہت توجہ ہے، لفظ امر. اب دیکھو پہلی تقریر میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ تینوں شکل عنوان آسان تو نہیں ہے، کہہ کے گزرا کہ عنوان تھوڑا سا مشکل ہے. اور مشکل باتیں مشکل کچا کے ماننے والوں سے نہ کروں تو کیسے کروں؟ اور تاریخ ہمیں یہی بتاتی ہے دوستو کہ مشکلات میں اسے پکارو جو غریبوں اور مفلسوں کے پکارنے پر بھی آ جائے. اسے مت پکارو جو پیغمبر کے پکارنے پہ بھی نہ آئے. رفیع الدرجات، درجات کو بلند کرنے والا ہے، اس کا درجہ بلند ہے. عرش کا مالک ہے. یلقی الروح، روح کو اتارتا ہے. کس پر؟ اپنے عمل کے ساتھ. کس پر؟ علی من یشاء من عبادہ، بندوں میں سے جسے چن لیتا ہے، منتخب کر لیتا ہے. اور اب سورہ نحل، لفظ امر. عطا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ابتدائی آیت ہے.
अता अमरुल्लाह फला तस्तक़िलूहु सुब्हानहु व तआला अम्मा युश्रिकून युनज़्ज़िलुल मलाइकता बिर्रूहि मिन अम्रिही अला मन यशाउ मिन इबादिही अन अंज़िरू अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फत्तक़ून खलक़स समावाति वल अर्ज़ बिल-हक़्क़ि तआला अम्मा युश्रिकून खलक़ल इंसाना मिन नुत्फ़तिन फ़इज़ा हुवा ख़सीमुम मुबीन। और आराम से सोचिएगा लफ्ज़ अमर, अता अमरुल्लाह, अल्लाह का अमर आ गया। अता अमरुल्लाह, अल्लाह का अमर आ गया। वला तस्तअजिलूहु, तो तुम अमर इलाही में उजलत से काम मत लो। तुम अमर इलाही में उजलत से काम मत लो, यानी उसके सिलेक्शन को मानो, अपने रिजेक्शन के पीछे मत भागो, है ना। युनज़्ज़िलुल मलाइकता बिर्रूहि मिन अम्रिही, और अल्लाह का काम ये है कि वो मलाइका को नाज़िल करता है। युनज़्ज़िलुल मलाइकता बिर्रूह, अपने रूह के साथ, मिन अम्रिही, अपने अमर के जरिए। किस पे नाज़िल करता है? अला मन यशाउ मिन इबादिही, बंदों में से उस पर नाज़िल करता है जिसे वो चुन लेता है, जिसे वो मुंतखब कर लेता है, जिसे उसकी मशीयत उठा लेती है, उस पर फरिश्ते को उतारता है, उस पर रूह को उतारता है। तो अब उसके अमर की रूह उस पर आएगी जिसे वो मुंतखब करे, फरिश्ता उस पर आएगा जिसे वो मुंतखब करे। अगर कोई मुंतखब बंदा ना हो तो न फरिश्ता उतरेगा ना रूह उतरेगी। और हम सूरह कदर में आवाज दी, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अमर। और फरिश्ता नाज़िल होता है, रूह नाज़िल होती है हर शब कदर में। अगर कोई मुंतखब बंदा नहीं है तो ये किसने मदद की है? मैं मोहताज दुआ, आपकी दुआ का मोहताज, तमाम सामईन अज़ादान की दुआ का मोहताज। और आपको तो मैं अपने बचपन से देखता हुआ आ रहा हूँ। जब मेरे वालिद अज़म यहाँ पे पढ़ा करते थे तो मुझे अच्छी तरह याद है कि ये सेटअप इस पायदारे होता था और निज़ामत आपके काबू में होती थी। यानी हम आले मोहम्मद के चाहने वालों को भूलते नहीं। और तो जो रखिएगा, ठीक। अब हम समझ में आ गया कि बात बात हो गई है ना। जरा सा और आगे चलो, अभी अमर से हटूंगा नहीं, लेकिन थोड़ा सा कुछ आए जिसको क्या है? अता अमरुल्लाह फला तस्तअजिलूहु सुब्हानहु व तआला अम्मा युश्रिकून युनज़्ज़िलुल मलाइकतु युनज़्ज़िलुल मलाइकता बिर्रूहि मिन अम्रिही अला मन यशाउ मिन इबादिही अन अंज़िरू अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फत्तक़ू खलक़स समावाति वल अर्ज़ बिल-हक़्क़ि तआला अम्मा युश्रिकून। अल्लाह ने आसमान और जमीन को खल्क किया हक के साथ, हक की। तो अल्लाह ने आसमान और जमीन को खल्क किया हक के साथ, मंसूबे के साथ, हिकमत के साथ। तआला अम्मा युश्रिकून, और ये अल्लाह उन सिफतों से बुलंद है, बाला है, जो सिफतें मुश्रिकीन उसकी तरफ मंसूब करते हैं। और इसके बाद क्या है? खलक़ल इंसाना मिन नुत्फ़तिन फ़इज़ा हुवा ख़सीमुम मुबीन, है। और अल्लाह ने इंसान को नुत्फ़े से पैदा किया। खलक़ल इंसाना नुत्फ़तिन, अल्लाह ने इंसान को नुत्फ़े से खल्क़ किया। फ़इज़ा हुवा ख़सीमुम मुबीन। अब यह अजीब बात है कि नुत्फ़े से बना हुआ इंसान खुद हम ही से लड़ने को खड़ा हो गया। हमने इंसान को नुत्फ़े से पैदा किया, फ़इज़ा हुवा ख़सीमुम मुबीन। अब यह अजीब बात है कि वो नुत्फ़े से बना हुआ इंसान खुद हम ही से
لڑنے کو خلا ہو گیا، ٹھیک ہے نا؟ تو اب میں نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہا ہے خلق الانسان من نطفہ، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے انسان کو کس سے بنایا؟ نطفے سے۔ تو سارے انسان کس سے بنے بھیا؟ نطفے سے۔ اور پھر آگے بڑھ کر کہنے لگا اذ قال للملائکۃ انی خالق بشرا من طین، اللہ کہنے لگا فرشتوں سے کہ میں مٹی سے انسان بنانے والا ہوں، میں مٹی سے انسان بنانے والا ہوں۔ تو ایک مقام پہ کہتا ہے کہ انسان بنائے نطفے سے، اور دوسرے مقام پہ کہتا ہے کہ انسان بنائے مٹی سے۔ تو یہ تضاد ہے کیا؟ کیا یہ تضاد ہے؟ اگر تضاد ہوتا تو یہ اللہ کا کلام نہ ہوتا۔ 2 دن سے آیت پڑھتا ہوا جا رہا ہوں، وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، کیونکہ قرآن اللہ کی طرف سے آیا اس لیے اختلاف تضاد نہیں ہے۔ تو ایک مقام پہ کہتا ہے انسان بنائے نطفے سے، دوسرے مقام پہ کہتا ہے انسان بنائے مٹی سے۔ تو کیا یہ تضاد ہے؟ خدا کی قسم تضاد نہیں ہے، یہ انسانوں کی تخلیق کی 2 قسمیں ہیں۔ یہ تخلیق کی تو 2 قسمیں ہیں، آدم اور حوا کو مٹی سے بنایا اور پوری انسانیت کو نطفے سے بنایا۔ بار بار سامنے بہت بڑی باتیں تو بات ہے، ہاں اب مشکل ہے اور ابھی ذرا سا آسان ہو جائے گی، تھوڑا سا مجھے آگے آئے تھوڑا سا۔ تو آدم اور حوا کو مٹی سے بنایا، باقی پوری انسانیت کو نطفے سے بنایا، ٹھیک ہے؟ اب رک جاؤ یہاں پر رک جاؤ۔ سورہ یاسین میں کہتا ہے ضرب لنا مثلا ونسیٰ خلقہ قال من یحیی العظام وہی رمیم قل یحییھا الذی انشأھا اول مرۃ وہو بکل خلق علیم۔ میں ابھی پھر جاؤں گا عمر کی طرف، راستہ بنا رہا ہوں پھر عمر کی طرف جانے کا۔ ضرب لنا مثلا، عجیب ہے یہ انسان ہم پر مثالیں قائم کرتا ہے، اور نسیٰ خلقہ اور اپنی خلقت کو بھول گیا۔ عجیب ہے یہ انسان ہمیں مثالیں قائم کرتا ہے اور اپنی خلقت کو بھول گیا۔ قالا، انسان کہتا ہے من یحیی العظام وہی رمیم، کہ ان گلی سڑی بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ قل، میرے محمد ان سے کہہ دے یحییھا الذی انشأھا اول مرۃ وہو بکل خلق علیم، انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے انہیں آغاز میں پیدا کیا تھا۔ وہو بکل خلق علیم، اور وہ اللہ تخلیق کے ہر طریقے سے واقف ہے۔ وہو بکل خلق، کل خلق علیم، وہ اللہ تخلیق کے ہر پروسیس سے، ہر طریقے سے واقف ہے، ہر طریقے سے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تخلیق کے ایک سے زیادہ طریقے، اور جب کہہ رہا ہے کہ وہ تخلیق کے ہر طریقے سے واقف ہے، قرآن کہہ رہا ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہے اس کے تخلیق کے ایک سے زیادہ طریقے ہیں، ہے نا؟ تو سنا، سبب سے ملے چیز پیدا ہو جائے، سبب چیز پیدا ہو جائے، ماں باپ ملے اولاد پیدا ہو جائے، ایک طریقہ۔ اچھا، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، عمل سے بنائے، کن سے بنائے۔ بھائی عمل سے بناتا ہے، کن سے بناتا ہے، کن کہتا ہو جا، وہ ہو جاتی ہے۔ جیسے صالح کی بٹنی، جیسے اسماعیل کا دمبا، جیسے موسیٰ کا اژدہا، کبھی درخت بنے، کبھی پھل دے، کبھی اژدہا بنے، جیسے موسیٰ کا ڈنڈا آسان۔ یہاں تک تو پہنچ گئے، میں جاؤں گا، ابھی میں جا رہا ہوں عمر تک، لیکن یہ تمہیدیں ضروری تھی، ٹھیک ہے؟ تو اس کے ایک سے زیادہ طریقے ہیں خلق کے، ہے نا؟ سورہ اعراف 7واں سورہ، ارشاد ہوا الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین، ہے نا؟ آیت طویل ہے، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ آگاہ ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ، یہ خلق بھی اللہ کے لیے ہے اور امر بھی اللہ کے لیے ہے۔ تو 2 طریقوں سے بناتا ہے، وہ 2 طریقوں سے بناتا ہے،
کبھی خلق سے بناتا ہے کبھی امر سے بناتا ہے. خلق میں اسٹیجز ہیں. خلق میں کیا ہے؟ اسٹیجز ہیں, فیزز ہیں, یعنی درجہ بندی ہے. اور امر میں یہ باقی ہے. اور یہ بات خلق میں کیا ہے؟ اسٹیجز سے بلاتا ہے. سورہ نمرود 23 سورہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے ذرا سا آگے جانا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. اللہ نے انسان کو مٹی کے ڈھور سے پیدا کیا. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ. پھر نطفہ بنا کے رہنے والے میں منتقل کر دیا. ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً. پھر اس نطفے کو جمع ہوا خون بنایا. فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً. اس جمع ہوئے خون کو گوشت کا نطفہ بنایا. فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا. اس گوشت کے لوٹنے میں ہڈیاں ہو گئی. فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا. ان ہڈیوں کے اوپر کھال چڑھائے. ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ. اور آخر میں اس کے اندر روح پھونک دی. تو تمہیں اسٹیجز سے گزارا. اسٹیجز سے خلق جہاں پہ اسٹیجز ہو. مٹی کا سب سے نکالا, اسے نطفہ بنایا, نطفے کو علاقہ بنایا, علاقے کو گوشت کا نطفہ بنایا, گوشت کے نوچڑے میں ہڈیاں اگائی, ہڈیوں پہ کھال چڑھائی, گوشت چڑھایا, آخر میں روح پھونک دی. تو اسٹیجز سے گزارا ہے نا. تو جہاں درجہ بندی ہو وہاں ہے خلق ہے نا. اور امر کیا ہے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. وہ کہتا ہے کن ہو جا, فیکون وہ فوراً ہو جاتی ہے. یعنی جہاں یکبار کی ہے وہاں امر ہے. تو جب اللہ نے کہا کن فیکون, جب اس نے کہا کن ہو جا, تو کیا 1 گھنٹے بعد ہوئی؟ جب کن کہا تو ہو سکتا ہے کہ 1.5 گھنٹے بعد ہو, 1.25 گھنٹے بعد, کچھ ایسا ہے. کہتے ہیں نہیں. اب مفسرین نے لکھا, علامہ ابن کثیر کی تفسیر دیکھنا, مورخ طبری اٹھا کے دیکھنا, اور بھی بہت سی کتابیں ہیں, تفسیر بیضاوی بھی اٹھا کے دیکھنا, ان میں تمہیں تفسیر مل جائے گی. ہم نے پوچھا بھائی کہ یہ جب اللہ کہتا ہے کن فیکون, تو جب اس نے کن کہا تو 1 گھنٹے بعد ہو گئے, وہ کام 1 گھنٹے بعد ہوگا, کہ نہیں فوراً ہوگا, وہ کام فوراً ہوگا. یہ تفسیر کے حوالے میں دیکھیے, ان علماء نے تفسیر میں لکھا ہے کہ جب اللہ کن کہے گا تو گھنٹے 2 گھنٹے بعد کام نہیں ہوگا. جیسے ہی کہے گا کن, وہ کام ویسے ہی ہو جائے گا. ہم نے کہا دلیل, کیا دلیل ہے فعل. دلیل کیا ہے؟ فعل. علماء نے لکھا, میں نہیں کہہ رہا, علماء نے لکھا کہ دلیل ہے فعل. یہ فعل استعمال ہوتا ہے فوریت کے لیے. فعل استعمال ہوتا ہے فوریت کے لیے ہے نا. کن فیکون, جب اس نے کہا کہ کن فیکون فا, تو فعل استعمال ہوتا ہے فوریت کے لیے. تو جیسے ہی کہا کہ فیکون, تو وہ فوراً ہو جائے گا. اب 1-1.5 گھنٹے تاخیر نہیں ہوگی. تو اب ہاتھ جوڑ کے پوچھوں کہ نبی نے بھی تو یہی کہا تھا حدیث میں کہ من کنت مولاہ فہذا مولا. ادھر سے جانے ولایت بھی آ رہا ہے, میں دوں گا جواب, ذرا سا میں آگے نہیں کرتا. اگر درمیان میں پوچھا تو میں ان کے نعرے کا جواب دے دوں گا, ذرا سا آگے. تو اب 2 طریقے ہیں اللہ کے پیدا کرنے, کبھی خلق سے پیدا کرتا ہے, کبھی امر سے پیدا کرتا ہے. اور اس بات کو یاد رکھنا کہ اللہ کے ہر خلق میں ایک امر ہے. میں نے یہاں سے کو بتایا, اللہ کے ہر خلق میں ایک
امر ہے. اور اس بات کو واضح کرنے جا رہا ہوں. کیا کہا کہ اللہ کے ہر حرف میں ایک امر ہے. زمین خلق ہے, زمین خلق ہے, یہ گھومتی کیوں ہے؟ ہمیں کیا معلوم, اللہ کا امر ہے. زمین خلق ہے, اس میں کشش ہے, چیز پھینکو تو نیچے کھینچتی ہے, تو زمین خلق ہے, اس میں کشش ہے. یہ کشش کیوں ہے؟ ہمیں کیا معلوم, اللہ کا امر ہے. اور سر آگ خلق ہے, جلاتی کیوں ہے؟ ہمیں کیا معلوم, اللہ کا امر ہے. ہمیں کیا معلوم, اللہ کا امر ہے. اچھا ایک نوجوانوں سے بات کروں. مقناطیس خلق ہے, لوہے کو کھینچتا کیوں ہے؟ ہمیں کیا معلوم, اللہ کا امر ہے. ایسا ہے. پانی خلق ہے, اور دیکھو پانی ایسا سیال ہے, سیال کو مانتا جو بیٹھا ہو, پانی ایسا سیال ہے جس کے ایک ایک قطرے مل کے جڑ کے رہتے ہیں. مٹی کے ڈھیر کو تو ادھر کرو ادھر کرو رک جائے گا, پانی کے قطرے کو ہٹاؤ پھر واپس مل جائے گا, ہے نا. تو پانی خلق ہے, مل کے رہنا امر ہے. یہ مل کے کیوں رہتا ہے؟ ہمیں کیا معلوم, اللہ کا امر ہے. تو یہ تو آخری کیوں ہے نا, کیوں یہ آخری کیوں؟ اس آخری کیوں کا جواب ان کے پاس بھی نہیں ہے جنہوں نے سورج کی شعاع کو حاصل کر دیا, یعنی جن کا دعویٰ ہے کہ ہم نے کائنات کو تسلیم کر لیا. اس آخری کیوں کا جواب ان کے پاس بھی نہیں ہے, اس لیے کہ یہ ہے امر. اب اس کا جواب وہ تھا جو صاحب الامر ہو. اب رک جاؤ, اس پر رک جاؤ. اللہ کے ہر خلق میں ایک امر ہے. زمین خلق ہے, زمین کا گھومنا امر ہے. زمین خلق ہے, زمین کی کشش امر ہے. آگ خلق ہے, آگ کا جلانا امر ہے. پانی خلق ہے, مل کے رہنا امر ہے. یہ بہت ہی بات, پانی خلق ہے اور پانی کا مل کے رہنا امر ہے. تو اب جو مالک امر ہوگا جب چاہے گا خلق سے امر کو نکال دے گا. میں یہی تو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ پانی خلق ہے, مل کے رہنا امر ہے. اب جو مالک امر ہو وہ جب چاہے خلق سے امر کو نکال دے. آگ خلق ہے, جلانا امر ہے. اب اگر کوئی مالک امر ہو تو جب چاہے گا آگ کو خلق سے امر کو نکال دے گا. تو پانی کیا ہے؟ خلق, مل کے رہنا امر ہے. اب جو مالک امر ہو وہ جب چاہے گا خلق سے امر کو نکال دے گا. 12 قبیلوں کے ساتھ موسیٰ چلے, صبح ہوئی, سامنے سمندر, پیچھے فرعون کا لشکر. 12 قبیلے موسیٰ کے, 12 قبیلے, ہے نا. فرعون نے اتنا رشک کیا کہ موسیٰ 12 قبیلوں کو لے کے نکلی. صبح ہوئی, آگے سمندر ہے, پیچھے فرعون کا لشکر ہے. آگے بڑھے تو بہت, پیچھے ہٹے تو بہت, ہے نا. تب وہ جو مالک امر ہے, بھائی پانی خلق ہے, مل کے رہنا امر ہے. اب جو مالک امر ہے جب چاہے گا امر سے سب کو نکال دے گا, ہے نا. ایک مرتبہ حکم آیا, وہ اوحینا الی موسیٰ, ہم نے موسیٰ پر وحی کی, آنے طرف بیعصا کل بحر, موسیٰ جتنے تمہارے ہاتھ میں ڈنڈا ہے اسے پانی میں مارو. موسیٰ نے پانی میں ڈنڈا مارا. جب پانی میں ڈنڈا مارا تو مالک امر نے خلق میں سے امر کو نکال دیا, راستہ بن گیا. سنتے رہنا, سنتے. اب تو میں توجہ سے آگے بڑھا. بھائی مالک امر نے خلق میں سے امر کو نکالا, راستہ بنا, بن گیا راستہ. آیتیں ہیں بڑھ پہ گنجائش کی, ورنہ سناتا تمہیں کئی آیتیں. سورہ بقرہ میں بھی اس کا تذکرہ ہے, سورہ بقرہ میں بھی تذکرہ ہے, لیکن اب وقت نہیں ہے اتنا بہت زیادہ, اس سے مجھے تیزی کے ساتھ آگے جانا ہے.
تو اب جیسے ہی ڈنڈا مارا پانی پھٹا، پھل پھلا کا پانی پھٹا، پانی کا راستہ بنا، اور جب راستہ بنا تو موسیٰ اپنے 12 قبیلوں کے ساتھ اس پانی میں اتر گئے، اس پانی میں اتر گئے، اور ادھر موسیٰ کا آخری آدمی پانی سے باہر نکلا، اور ادھر فرعون کا آخری آدمی پانی کے اندر اترا۔ وہ جو مالک امر تھا اس نے امر کو حق میں واپس لوٹا دیا۔ بھائی وہ جو مالک امر تھا اس نے امر کو حق میں واپس لوٹا دیا۔ موسیٰ والے بچ کر نکل گئے، موسیٰ 12 قبیلوں کے ساتھ بچا کے لے گئے 12 قبیلوں کو۔ فرعون اپنے سارے اچھے بروں کے ساتھ ہلاک ہو گیا۔ بھائی ہو گیا نا، ہے نا؟ بس اتنا بتلا دو کہ موسیٰ کے 12 قبیلے کیا سب کے سب معصوم تھے، امام تھے؟ نہیں، 12 کے 12 قبیلے خطا کار تھے، بس ایک معصوم تھا موسیٰ جو امام تھا۔ تو تم نے ایک امام کی طاقت دیکھی جو 12 قبیلوں کو نجات چاہتا ہے، تو کیا 12 امام مل کر ایک قبیلے کو نجات دے دیا گے؟ ابھی میں حق اور رنگ سے ہٹا نہیں روکوں گا تمہیں۔ تو موسیٰ 12 کے 12 قبیلوں کو نجات تک لے گئے۔ فرعون اپنے اچھے بروں کے ساتھ ہلاک ہو گیا، یعنی وہ پانی جس نے راستہ بنایا تھا وہی پانی واپس مل گیا۔ پانی خلق ہے، مل کے رہنا عمل ہے۔ اچھا مجھے آپ بتائیے کہ پانی کو پتہ کیسے چلا کہ موسیٰ والوں کو چھیڑنا مت اور فرعون والوں کو چھوڑنا مت؟ پان والے سمجھ، میں نے آپ کی سمجھ تمام مجھے اندازہ تھا کہ میں بڑی مشکل پر لے کے بیٹھ گیا آج، مجھے بھی اندازہ تھا، لیکن اب یہ بھی ہونی چاہیے، مشکل باتیں بھی سننی چاہیے، ہے نا؟ اب میں سوال کر رہا ہوں سارے مجمع سے کہ بھائی پانی کو کیسے پتا چلا کہ موسیٰ والوں کو چھیڑنا مت اور فرعون والوں کو چھوڑنا مت؟ تو اللہ نے پانی پر وحی کی، اللہ نے پانی پر وحی کی کہ موسیٰ والوں کو چھیڑنا مت اور فرعون والوں کو چھوڑنا مت۔ یہ بات تھی دنیا کی، اور اب قیامت میں اللہ آج پر وحی کرے گا کہ علی والوں کو چھیڑنا مت، مجھے علی والوں کو چھوڑنا مت۔ جبریل بولے، کیا بولے؟ اگر جبریل خیبر میں نہ بولتے تو پروں کی سلامتی کی گارنٹی کیا تھی؟ بہت توجہ رکھیے گا۔ تو اللہ کے ہر خلق میں ایک امر ہے، ہر خلق میں ایک امر ہے۔ زمین گھومتی ہے، زمین خلق ہے،
زمین کا گھومنا امر ہے، زمین خلق ہے، زمین کی کشش امر ہے، مقناطیس خلق ہے، لوہے کو کھینچنا امر ہے، آگ خلق ہے، آگ کا جلانا امر ہے نا، سورج خلق ہے۔ اب میں سوچ رہا ہوں کہ کن لفظوں میں وہ بات آپ تک پہنچاؤں تو میرے حافظے میں، اب ظاہر ہے کہ اگر پرچہ لے کے بیٹھا ہوتا تو دیکھ کے پڑھ دیتا، روانی میں آگے کہاں پہ رکا کہ سورج خلق ہے نا، اگلا جملہ کیا کہے گا؟ ٹھیک، چلو میں تپش نہیں، آیت سنا سورہ یاسین، اور اگر چیلنج کرو گے تو 5 منٹ کے اندر پورا سورہ یاسین 83 آیت بھی سنا۔ سورج خلق ہے، چاہے سورہ یاسین میں دیکھیں، والشمس تجری لمستقر لها ذالک تقدیر العزیز العلیم، سورج اپنی پوری رفتار کے ساتھ چلا جا رہا ہے، ذالک تقدیر العزیز العلیم، کہ اس کی تقدیر ہے کہ وہ اپنی پوری رفتار کے ساتھ چلا جا رہا ہے، تو سورج خلق ہے، رفتار سے چلا امر ہے۔ کوئی بات جو مجھے کہنا تھا کہہ دیا، تم پہنچے نہیں، پہنچ جاؤ گے، ابھی ایک اشارہ دو، سورج خلق ہے، رفتار سے جانا امر ہے۔ اب اگر کسی کی نماز قضا ہو رہی ہو، ہمارے سامنے پہنچی ہے بات، اب تو آیا ہوں، وقت میں بچے جاتے ہیں، بس رکے رہیے گا اس بار ہے نا، سورج خلق ہے، رفتار سے جانا امر ہے، تو اب جو صاحب الامر ہو وہ جب جائے گا خلق سے ہم کو نکال دے گا، تو کہیں نماز قضا ہو رہی تھی، ڈوبتے ہوئے سورج کو پڑھنا ہے، زمین خلق ہے، زمین کا گھومنا امر ہے نا، اب سورج کو پلٹایا ہو یا زمین کو گھمایا ہو، اور یہی بات اس کے محاورے میں کہتے ہیں سورج طلوع ہوا غروب ہوا، جبکہ زمین گھوم رہی ہے، تو اب سورج کو پلٹایا یا زمین کو گھمایا؟ زمین کو عربی میں کہتے ہیں تراب، تو جو ابو تراب ہو اگر گھما دے تو تعجب کیسا؟ رکے رہنا لایا ہوں تمہارے پر جہاں پہ لانا تھا، جہاں سوچ کے آئے تھے تو یہاں تک لے کر آتا ہوں آج، ہے نا، اگر چلے ٹائم پہ چل جاتے، لیکن اب مجبوری ہے، لیکن اب روکوں گا اس بات پر، ٹھیک ہے نا۔ اسی خلق اور امر کے فلسفے کو بیان کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے زمانے میں خدا کے وجود پر دلیل دکھائی تھی، سننا جو میں کہہ رہا ہوں، اسی امر اور خلق کے فلسفے کو بیان کرتے ہوئے حضرت ابراہیم نے اپنے زمانے کا جو ظالم بادشاہ تھا، خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا نمرود، اس کے سامنے وجود خدا پر دلیلیں قائم کی، ہے نا۔ ابراہیم اب آیت نہیں پڑھا، وقت نہیں ہے، ٹھیک، جا کے دیکھنا قرآن میں، ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے، میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے۔ نمرود کہنے لگا انا احیی و امیت، یہ کام تو میں نہیں کرتا ہوں، میں بھی زندگی دیتا ہوں، میں بھی موت دیتا ہوں۔ جو بے خدا تھا اس کو قتل کروا دیا، کدے کو زندگی کی مار دیا، ہے نا، اور جو مجرم تھا اسے رہا کر دیا، کدے کو اس کو زندگی دے دی۔ آپ پہنچی
تو جیسے ابراہیم نے کہا کہ میرا اللہ وہ جو زندگی دیتا ہے موت دیتا ہے، تو کہنے لگا اللہ امید، یہ کام تو میں نہیں کرتا ہوں، اللہ امید، زندگی اور موت تو میں بھی دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اب ابراہیم نے ایک قدم آگے بڑھ کر استدلال کو اور بڑھایا، کہنے لگے، اب دیکھو جملہ ظاہر ہونے میں، کہنے لگے کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے، اگر تو رب ہے تو فاتح بہا من المغرب، تو اس کے برعکس کر کے نکلا دے۔ قرآن ہے، تمہیں قصہ کہانی بھی سنا ہے، اور توجہ رکھیے گا کیا کہا ابراہیم علیہ السلام نے، میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، مغرب میں غروب کر دیتا ہے، اگر تو رب ہے تو فاتح بہا من المغرب، تو اس کے برعکس کر دے، مغرب سے نکال کر مشرق میں ڈبو دے۔ فبعت الذی کفر، وہ کافر بادشاہ مبہوت ہو گیا، اس لیے کہ خلق کو دیکھ رہا تھا، امر پہ کنٹرول نہیں تھا۔ اس لیے کہ خلق کو دیکھ رہا تھا لیکن امر پر کنٹرول نہیں تھا۔ تو اب ابراہیم کے زمانے کا استدلال کہ جو ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا دے، ابراہیم کے زمانے کا استدلال کہ جو ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا دے وہ ہے رب۔ بہت توجہ رکھنا، بہت توجہ رکھنا، میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، مغرب میں ڈبوتا ہے، اگر تو رب ہے تو اس کے برعکس کر، مغرب سے نکال مشرق میں ڈبو دے۔ تو استدلال کیا ہے کہ جو ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا دے، مغرب سے نکال دے اور مشرق میں غروب کر دے، وہ ہے رب۔ ابراہیم علی کے چند، اب علی کی امتحان دیکھی کہ مغرب سے نکال کر مغرب میں ڈبو دیا۔ اور اب جاؤ جا کے دیکھنا، وقت نہیں ہے اور بس گفتگو بہت تیزی کے ساتھ آگے جا رہی ہے، اب تاریخوں میں جا کے دیکھنا۔ اور تذکرۃ الخواص سبت ابن جوزی، انہوں نے 4 روایتوں سے یہ واقعہ نقل کیا جو بیان کرتے ہیں۔ جنگ خیبر سے پلٹتے ہوئے نبی نے ایک مقام پر پڑاؤ ڈالا اور ظہر کی نماز کے قریب، ظہر اثر کی نماز کے قریب علی کو کسی کام سے بھیج دیا، نبی نے نماز پڑھی، جو چاہنے والے تھے وہ نماز پڑھی، علی کچھ دیر بعد پلٹ کے واپس آئے، جب پلٹ کر واپس آئے تو نبی پر وحی کا نزول ہوا، نبی پر وحی کا نزول شروع ہوا، نبی نے اپنا سر علی کے دانوں پر رکھ دیا، وحی نزول وحی کا ہونے والا ہے، تو نبی نے کیا کیا، اپنا سر علی کے دانوں پر رکھ دیا۔ اب سارے رسول ہے علی کے دانوں پر، ہے نا، اور علی کو پڑھنی ہے نماز، اقیموا الصلاۃ، ہے نا، اور سورج غروب ہو رہا ہے، تو کبھی علی سورج کو دیکھتے ہیں، کبھی نبی کے سر کو دیکھتے ہیں، اور سورج آہستہ آہستہ غروب ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب جانتے ہو علی نے کیا کیا، علی نے اشارے سے نماز پڑھی، علی نے سارے رسول چالو پڑھے، سورج غروب ہو رہا ہے، ٹھیک، اب نماز تو پڑھنی ہے نا، قضا نہ ہو گئے، تو علی نے اشارے سے نماز پڑھی، ہمارا دیکھا کا صرف ابن جوزی کا اشارے سے نماز پڑھی، ٹھیک۔ خدا کی قسم اگر علی کی جگہ کوئی اور ہوتا، علی کی جگہ کوئی اور ہوتا تبلیغی مزاج کا، سنو
سے سر رسول کو اٹھا کر زمین پر رکھتا اور کہتا اللہ اکبر، نماز نماز اللہ اکبر، ہے نا؟ لیکن خدا کی قسم یہ علی ہے، جانتا ہے کہ نماز ہے قربت نیند میں اور محمد ہے سورج نیند میں۔ باہر سے بھی آواز آئی تھی، باہر سے آج آئیے 5 بجے، پہلے سے بھی آنے چاہیے تھے۔ بہت توجہ رکھیے گا، تو اب یہ تو علی ہے، جانتا ہے کہ نماز غروب دین ہے اور محمد ہے اصول دین میں، رک جانا۔ اب علی کے اشارے سے نماز پڑھی، وحی کا نزول ختم ہوا، سورج غروب ہو گیا، سورج غروب ہو گیا، وحی کا نزول ختم ہوا، نبی نے علی کی صورت دیکھی اور پہلا سوال کیا، یا علی نماز پڑھی؟ قسم کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول مل کر کوئی سچویشن کریٹ کر رہے ہیں۔ یعنی وحی کا نزول ختم ہوا، پہلا سوال علی کی صورت نے کہا یا علی نماز پڑھی؟ اب آپ بتائیں علی کیا جواب دیں؟ اور خدا کی قسم علی ہی جواب دے سکتے تھے، اور کل ایک جملے میں جواب دیا ہے، ایک جملے میں، اور علی کے کہا کوئی جواب دے نہیں سکتا۔ پوچھا یا علی نماز پڑھی؟ کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ اور رسول کی اطاعت میں تھا، اللہ اور رسول کی اطاعت میں تھا، اللہ کی اطاعت میں تھا، اشارے سے نماز پڑھ رہا تھا، رسول کی اطاعت میں تھا، آپ کا سر میرے نام میں تھا۔ فرش مولا لگا دے، مجھے بہت پسند ہے۔ اب عرش مولا فرش مولا لگا دے، اس میں سب شامل ہے، سب کچھ زمین سے آسمان تک سب شامل ہے اس میں، عرش مولا فرش مولا۔ بہت توجہ رکھیے گا۔ اچھا میں کہاں رکا ہوا تھا؟ بس رک جاؤ، میں کہا یا علی نماز پڑھی؟ کہا کہ اللہ اور رسول کی اطاعت میں تھا، اللہ کی اطاعت میں تھا، اشارے سے نماز پڑھا، رسول کی اطاعت میں تھا، آپ کا سر میرے داروں میں تھا۔ کہا یا علی سورج پڑھ لاؤ۔ زندگی ہی میں بتلا دیا کہ تم خود اولی الامر بنانے مت بیٹھ جانا، زندگی میں بتلا دیا کہ تم نہ بنانے بیٹھ جانا۔ اب علی سورج پڑھا، اب علی نے بایاں ہاتھ زمین میں رکھا، دائیں ہاتھ کے اشارے سے سورج کو رکھی اٹھایا، یعنی بایاں ہاتھ علی نے زمین پہ رکھا، دائیں ہاتھ سے سورج کو اشارہ کیا۔ سورج اتنا بلند ہوا کہ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ ہم نے سورج کی کرنیں پہاڑوں کے اوپر دیکھی۔ حوالہ کتاب کا میں دے چکا، قصے کہانی میرے پاس ہوتے نہیں ہے، قرآن کی آیت سناتا ہوں، سیاسی تبصرے میں ممبر سے لکھا تھا، کبھی نجی نشست میں بیٹھا ہو کہو کہ کریں تو کر کے دکھا دوں گا، اور وہ تبصرے بھی آیات قرآن کی روشنی میں ہی ہوں گے، قصے کہانیوں پر مبنی نہیں ہوں گے۔ بہت توجہ رکھنا، بہت توجہ
کیا تھا؟ یا علی، سورج پلٹوانے کے بعد کیا کہتے؟ یا علی نماز پڑھو. علی نے نماز پڑھی، علی نے نماز پڑھی. تو علی نے ایک نماز دو دفعہ پڑھی. ایک اشارے سے پڑھی. نمازوں کو خاص طور پہ متوجہ کر رہا ہوں، ان کے کام کی بات ہے. ایک اشارے سے پڑھی اور دوسری سورج پلٹانے کے بعد دوبارہ پڑھی. دو ہو گئی نا. میں ٹائم واقع نہیں. ٹھیک، اب میں سارے سامعین سے کہہ رہا ہوں، نمازی مجمع ہے، سب سے کہہ رہا ہوں، جب تم سفر پر جاتے ہو، سفر پر، تو وہ جو 4 رکعت والی نمازیں ہیں وہ کیسے پڑھتے ہو؟ قصر پڑھتے ہو. کیا؟ 2 رکعت. تو جب سفر میں تھے تو تم نے قصر پڑھ لی 2 رکعت. کیا گھر واپس آ کے دوبارہ پڑھو گے؟ نہیں بھائی، سفر میں تمہاری تکلیف شاہی، تمہارا فریضہ تھا قصر پڑھو، پورا کر دیا. اب واپس آ کے تو دوبارہ نہیں پڑھو گے نا. ٹھیک، تو علی کی تکلیف شاہی تھی کہ اشارے سے پڑھ دیا. بھائی جب اشارے سے پڑھ دیا تو وہی نماز سورج پلٹا کے پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ بھائی ہے نا سوال، ہے نا؟ بہت توجہ رکھنا. تو جانتے ہو، بس یہ آخری جملہ ہے، پہلی نماز علی نے اشارے سے پڑھی. کیوں؟ اس لیے کہ علی ہے امام، اور امام سے نماز قضا نہیں ہو سکتی. علی ہے امام معصوم، امام سے نماز قضا نہیں ہو سکتی. یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس مرحلے پر علی پر وہ دونوں نمازیں واجب تھی. پہلی نماز اس لیے واجب کہ علی ہے امام معصوم، امام معصوم سے نماز قضا نہیں ہو سکتی. اور دوسری نماز اس لیے پڑھی کہ ابراہیم کیا کہتے ہیں کہ جو سورج پلٹانے والا، اس لیے اللہ اکبر، جو سجدہ کرے وہ نہیں ہو سکتا. جب باہر والے بات پہنچ گئی، یہ بات پہنچ گئی، تو پہلی نماز پڑھی امامت بچانے کے لیے اور دوسری نماز پڑھی توحید بچانے کے لیے، ہے نا. اور اس شان سے سورج کو پلٹایا کہ بایاں ہاتھ زمین پہ رکھا اور دائیں ہاتھ کے اشارے سے سورج پلٹایا، ہے نا. تو یا علی دونوں ہاتھوں سے سورج پلٹا لیتے یا دونوں ہاتھ زمین پہ رکھ کے آنکھوں کے اشارے سے پلٹا دیتے؟ جیسے کہ مجھے تو یقین ہے کہ اگر آپ اشارہ کر دیتے تو ہاتھ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اشارے پہ سمجھ جاتا ہو. تو یہ آخر بات کیا ہے کہ بایاں ہاتھ زمین پہ اور دائیں ہاتھ سے سورج کو پلٹا رہے ہیں. پھر سنو، بایاں ہاتھ زمین پہ رکھا اور دائیں ہاتھ سے سورج کو پلٹایا. بھائی دونوں ہاتھ سے پلٹا دیتے یا دونوں ہاتھ استعمال نہ کرتے، آپ کے اشارے سے پلٹا دیتے. یہ سبب کیا ہے کہ بایاں ہاتھ زمین پہ ہو اور دائیں ہاتھ سے پلٹا رہے. تو ابھی آیت پڑھ کے گزرا ہوں کہ سورج پوری رفتار سے اپنے میدان میں جا رہا ہے. سارے سیارے فلک جذبہ ہو، یہ سارے سیارے اپنے اپنے میدان میں تیزی سے چلے جا رہے ہیں. ہائی وے کے اوپر اگر 10-20 گاڑیاں تیزی سے جا رہی ہو اور اگلی گاڑی کو بریک کر جائے تو پیچھے آنے والی ٹکرا جاتی ہے. تو میدان شمسی میں سیارے دوڑ رہے تھے، ہاتھ سے زمین کو روکا، سورج کو پلٹایا، کہیں تصادم نہ ہو جائے. گفتگو اس مرحلے پر اختتام پذیر ہو گئی. علی کے بھائی جعفر
جعفر کا بیٹا عبداللہ، اور عبداللہ کے جو راج دلارے اون محمد. کون؟ شہزادی زینب کے راج دلارے. یہ دونوں بیٹے کون ہیں؟ اون محمد. شہزادی زینب کے تو بیٹے ہیں نا. جانتے ہو جب 28 رجب کو قافلہ نکل رہا تھا مدینے سے تو عبداللہ بیمار تھے، بستر پر بیٹھے ہوئے تھے، اور حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار جناب زینب کے شوہر، بی بی زینب کے شوہر حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار علی تھے، بیمار تھے، بستر پر لیٹے ہوئے تھے. ایک مرتبہ شہزادی زینب آئی اور عبداللہ کے سرانے بیٹھ گئے. جب بہت دیر گزر گئی اور کچھ نہیں کہا شہزادی زینب نے، تو عبداللہ نے پکار کے کہا بیوی کوئی حکم ہے میرے لیے، کچھ آپ کہنا چاہتی ہیں؟ تو رو کر کہنے لگی کہ عبداللہ تمہیں تو معلوم ہے نا کہ میرا بھیا مدینہ چھوڑ رہا ہے. کہا کہ ہاں بیوی مجھے معلوم ہے کہ میرا مولا حسین مدینہ چھوڑ رہا ہے. کہا عبداللہ اگر تم نے مجھے اجازت نہ دی تو دو کام ایک ساتھ ہوں گے. گھبرا کر پوچھنے لگے بیوی کو دو کام کیا ہوں گے؟ کہا کہ ادھر حسین کا قافلہ مدینے سے نکلے گا اور ادھر زینب کا جنازہ تمہارے گھر سے نکلے گا. کہا کہ بیوی جس طریقے سے حسین تمہارے امام اسی طریقے سے حسین میرے بھی امام، جو اللہ کی مشیت جو میرے امام کی مرضی. اجازت ملی، شہزادی زینب کو اجازت ملی، اور علانت کے باوجود حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار مکے تک قافلے کے ساتھ آئے. جب مکے میں زیادہ طبیعت خراب ہو گئی تو ایک مرتبہ شہزادی زینب سے کہنے لگے کہ بی بی ذرا میرے دونوں شہزادوں کو نئی پوشاک پہنا دو، انہیں سوار دو، نئی پوشاک پہنا دو، میرے اون محمد کے بالوں میں کمی کر دو، انہیں سجا دو. شوہر کا حکم تھا. شہزادی زینب نے اپنے دونوں راج دلاروں کو نئی پوشاک پہنائی، نیا لباس پہنایا، بالوں میں کنگھی کی، اور تیار کرنے کے بعد عبداللہ کے حوالے کر دیا. حسین مقام پر کرسی پر تشریف فرما تھے. عبداللہ نے دونوں بیٹوں کا ہاتھ تھاما، زبان سے کچھ نہیں کہا، حسین کے قریب آئے اور 7 مرتبہ بچوں کے ساتھ حسین کا طواف کیا اور اپنے شہزادوں کو حسین پر صدقہ کر دیا. اور محمد کو صدقہ کرنے کے بعد حسین پر رو کر کہنے لگے کہ مولا آپ کو تو معلوم ہے کہ میری طبیعت زیادہ خراب ہو گئی، میں اب سفر کے قابل نہیں رہا، تو میں تو نہیں ہوں گا کربلا میں، یہ دونوں بچے میری طرف سے ہدیہ آئے. بس تم نے کیا کیا مجلس بنا دو گے، یہ دونوں بچے میری طرف سے ہدیہ آئے. عاشور کی شب آئی، عاشور کی شب میں علی کی بیٹی زینب اپنے اون محمد سے کہہ رہی ہے شب عاشور میں کہ بیٹا تمہیں معلوم ہے نا، بیٹو تمہیں معلوم ہے نا کہ تم جعفر طیار کے پوتے ہو، اور بیٹو تمہیں معلوم ہے نا کہ تم حیدر کرار کے نواسے ہو، ہے نا؟ تو بیٹا ایسی داد شجاعت لینا کہ میں قیامت کے دن اماں فاطمہ کو منہ دکھلا سکوں. اجرکم اللہ. اور سنو محمد، اگر میدان سے زندہ واپس آئے تو میں دودھ نہیں بخشوں گی. اجرکم اللہ. صبح عاشور نمودار ہوئی، اصحاب گئے، انصار گئے، عوام گئے، مسلم کے بیٹے شہید ہوئے، ان کے لاشیں آئے. زینب کو خبر ہوئی، وقار کے کہنے لگی کہ یہ میرے اون محمد دلا رہے ہیں. اتنے میں عباس اپنے 9 برس کے بیٹے محمد کو تیار کر کے لائے. 9 برس کا بیٹا عباس کا میدان میں گیا،
شہید ہوا، عباس کے بیٹے کا لاشا میں آنے میں آ گیا۔ جب زینب کو اطلاع ہوئی کہ عباس کا بیٹا بھی شہید ہو گیا تو ایک مرتبہ جلال کے حالت میں کہنے لگی فضا کہ میرے اولاد محمد کہاں ہے؟ یہ میرے اولاد محمد کہاں ہے؟ بلایا، کہا کہ جاتے تو نہیں، کہا بابو جان ہمیں جنگ کی اجازت نہیں دیتے۔ کہا کہ فضا جا اور جا کے بھیجا حسین کو بلا کے لا۔ حسین آئے، شہزادی زینب خیمے میں، زینب نے حسین کی صورت دیکھی اور ایک جملہ کہا بھیا میں نے پوری زندگی میں تم سے کبھی کچھ نہیں مانگا لیکن آج مانگ رہی ہوں، میرے بچوں کو مرنے کی اجازت دے دو۔ مجھے تھوڑا آگے تک جانا ہے مساج میں، جب میں ہاتھ کا اشارہ کر دوں تو برابر کرے گا، تو 2-3 تک کرو۔ بھیا میں نے پوری زندگی میں آج تک تم سے کچھ نہیں مانگا، آج مانگ رہی ہوں، میرے بچوں کو مرنے کی اجازت دے دو۔ اور محمد کو اجازت ملی، دونوں بچے میدان میں آئے، حملہ کیا، فوجیں دور دور بھاگ گئی۔ جب فوجیں دور دور بھاگ گئی تو پیغمبر صاحب نے پکار کے کہا کہ اگر اکیلے جاؤ گے تو یہ مارے نہیں جائیں گے، یہ جعفر طیار کے موقع ہیں، یہ علی مرتضیٰ کے نواسے ہیں، انہیں گھیر کے مارو۔ بچے فوجوں میں گرے، تلواریں پڑی، آواز دی بابو جان آواز دی بابو جان اور محمد گھوڑے سے زمین پہ آئے، شہید ہو گئے، اور محمد کے لاشیں خانے میں آ گئے نا، اور محمد کے لاشیں خانے میں آ گئے۔ جانتے ہو بی بی فضا دوڑ کے گئی جناب زینب کے پاس اور پکار کے کہنے لگی کہ بی بی اور محمد آ گئے۔ جلال کے عالم میں کہنے لگی کہ میں نے تو کہا تھا نا کہ زندہ واپس مت آنا، کہا شہزادی زندہ نہیں آئے اور محمد کے لاشیں لائے، کہا کہ آنے دو، میں نے بھیا پر قربان کر دیے، میں نے اور محمد کو بھیا پر قربان کر دیا، آنے دو ان کے لاشیں، ہے نا۔ شہزادی اور محمد پر روئی نہیں، یہ وہ بچے ہیں اور محمد جنہیں ماں کا رونا بھی نصیب نہیں ہوا۔ تم رو رہے ہو نا، تم رو رہے ہو، لیکن ان بچوں کو ماں کا رونا نصیب نہیں ہوا۔ سنو کربلا کا واقعہ ہو گیا، اہل حرم قید سے آزاد ہوئے، اہل حرم قید سے آزاد ہوئے، ورثہ کے سر وارثوں کو واپس کیے گئے۔ مقتل لکھتا ہے کہ ام لیلا کی گود میں علی اکبر کا سر تھا، ام فرما کی گود میں قاسم کا سر تھا، ام فرما کی گود میں قاسم کا سر تھا، ام کلثوم کی گود میں عباس کا سر تھا۔ ایک مرتبہ شام کی بوڑھی عورتوں نے دیکھا کہ ایک گوشے میں دو چھوٹے چھوٹے سر رکھے ہیں، کسی نے پکار کے کہا کہ کیا ان کی ماں مر چکی ہے؟ زینب نے سر اٹھایا اور رو کے کہنے لگی کہ ان کی ماں میں ہوں، لیکن بھائی کا ماتم کرو یا اپنے بچوں کا ماتم کرو۔ اجرکم اللہ ہو گئے یہ وہ بچے ہیں جن کو ماتم ہونا نصیب نہیں۔ زینب ابھی تک روئی نہیں ہے، روئی نہیں۔ بیویوں کا قافلہ مدینے پہنچا، مدینے آیا، ساری بیویاں سید سجاد کے گھر پہ آئی، شہزادی زینب اپنے گھر نہیں گئی، سجاد کے گھر پہ آئی۔ اب عبداللہ ابن جعفر کا طریقہ تھا کہ روز ہمیں سید سجاد کے پاس آتے اور گھنٹوں بیٹھے رہتے، پھر اٹھ کے چلے جاتے۔ جب 3-4 دن گزر گئے تو ایک دن سید سجاد نے پوچھا عبداللہ سے کہ آپ مجھ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ کہا کہ فضل کے رسول بس ایک گزارش ہے، اپنی پھوپھی سے یہ کہہ دیجیے کہ وہ بھی تو انہی کا گھر ہے نا، تو کسی دن اس گھر میں تشریف لائے۔ عبداللہ
گیا. مدینے کی گلیوں میں علی کی بیٹی نکلنے والی ہے نا, تو مدینے کی گلی میں پردہ کروایا گیا اور شہزادی جناب اپنے گھر میں داخل ہوئے. گھر میں داخل ہونے کے بعد آنگن میں بیٹھ گئے. گھر میں داخل ہونے